اکثر والدین کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے. ڈاکٹری کے پیشے میں جب علم حاصل کرتے ہیں میڈیسن کے بارے میں، اس میں کئی فائدے ہیں. میڈیسن کا علم جاننے کے بعد آپ ہزاروں انسانوں کی جان بچا سکتے ہیں. اچھا ہے، لیکن اس علم کے ذریعے آپ غلط کام بھی کر سکتے. ایک طرف ہے کہ آپ انسانوں کی جان بچا سکتے، دوسری طرف ہے کئی بار نوجوان جب زنا کرتے ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ابارشن کرنے کے لیے، بچے کو گرانے کے لیے، حمل کو گرانے کے لیے. یہ میڈیسن کے علم کے ذریعے کئی ڈاکٹر ابارشن کرتے ہیں ان نوجوانوں کے زنا کو چھپانے کے لیے. کئی بار والدین کو جب پتہ لگتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ بچے کو گرائے، ابارشن کرے، تو جاتے ڈاکٹر کے پاس. اس میڈیسن کے علم کے ذریعے وہ ڈاکٹر ابارشن کرتا ہے، اس بچے کو گرا دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 اور سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اور آپ کی بچوں کی پرورش کریں گے. آپ فکر مت کرو، آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے بچوں اور آپ کی پرورش کریں گے. تو یہ جو دنیاوی علم ہے کئی بار فائدے مند ہے، کئی بار نقصان دہ ہے. ایسے مثال میں سینکڑوں دے سکتا ہوں، وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں صرف ایک ڈاکٹری کی مثال دیا. ہم والدین کا فرض ہے کہ ہم اچھا ماحول اپنے بچوں کو دیں، اور آج اکثر والدین چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے بچے کو ایک اچھی عمدہ انگریزی اسکول میں ڈالیں، کانوینٹ اسکول میں، اور بہت جدوجہد کرتے ہیں بچے کو کانوینٹ اسکول میں ڈالنے کے لیے. کئی بار لاکھوں روپیہ رشوت دیتے ہیں تاکہ میرے بچے کو کانوینٹ میں ایڈمیشن ملے. آپ اگر اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں ڈالتے ہیں جو مغربی معاشرے کے بارے میں آپ کے بچوں کو سکھاتی ہے، جو اپنے رب سے دور لے کے جاتی ہے، وہ ایسی مثال ہے جیسے کہ آپ اپنے بچوں کے ہاتھ پیر باندھ رہے ہیں رسی سے اور اس کو پانی میں ڈال رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرو. آپ اگر اپنے بچے کے ہاتھ پیر باندھیں گے اور پانی میں ڈالیں گے، وہ بچہ کیسا تیرے گا؟ ذمہ دار کون ہے؟ ہم. اور ایڈوکیشن کے ذریعے ہم دیکھتے اسکول میں کئی مثال دے سکتا ہوں. اسکول میں سکھایا جاتا ہے تہذیب کے بارے میں کہ آپ اپنے والدین کی دیکھ بھال کے لیے ایک بوڑھے کا گھر قائم کرو. آپ اپنے والدین کی عزت کرو اور کیا کرو؟ ان کے لیے اولڈ ایج ہوم قائم کرو. یہ سکھایا جاتا ہے تعلیم میں، ویسٹرن تعلیم میں، اولڈ ایج ہوم، تاکہ والدین جب بوڑھے ہو جائے ان کو اپنے راستے سے ہٹا دو. اولڈ ایج ہوم میں ڈالو تو آپ فری ہے، آپ آزاد ہے. وہ آپ کی رکاوٹ بن رہے تو اولڈ ایج ہوم میں ڈالو. یہ اسلام کے خلاف ہے. اولڈ ایج ہوم، بوڑھوں کا گھر، اسلام کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 اور سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں کہ ہم نے انسانوں کو کہا ہے کہ وہ اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کے بعد اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرو، اور دونوں میں سے ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے تو ان کو اف تک مت کہو، لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ ان کو برکت دے، کیونکہ
انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی. اسلام میں جب والدین ضعیف ہو جاتے ایک یا دونوں, اللہ تعالیٰ فرماتے اف تک مت کہو. اور یہاں مغربی تعلیم میں ہمیں سکھایا جاتا ہے اولڈ ایج ہوم بناؤ. یہ اسلام کے خلاف ہے. مغربی تعلیم میں ہمیں سیکس ایڈوکیشن سکھایا جاتا ہے, اور جو میں مغربی تعلیم کہہ رہا ہوں وہ ہندوستان میں بھی بمبئی میں بھی ہو رہا ہے. سیکس ایڈوکیشن صرف ویسٹرن کنٹریز میں نہیں, انڈیا میں بھی, بمبئی میں بھی. آپ کتنے اسکول میں جاؤ, وہاں آپ کو تعلیم دینے کے لیے اسپیشلسٹ آتے ہیں جسے کہتے ہیں سیکس ایڈوکیٹرز, اور کہتے ہیں بچوں سے اسکول میں, چھٹی کے بچوں سے, 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں, مغربی ممالک میں نہیں, بمبئی شہر میں کہتے ہیں کہ آپ کانڈم کا استعمال کرو ورنہ بیمار ہو جائیں گے, بیماری پھیلیں گی. کانڈم کا استعمال کرو ورنہ بچہ پیدا ہو جائے گا. آپ مغربی ملک میں جائیں گے تو ہورڈنگز لگے ہیں, کانڈمائز یور سیلف, سیو یور سیلف فرام ایڈز, کانڈمائز یور سیلف, مطلب ایڈز سے بچنے کے لیے کانڈم کا استعمال کرو. مغربی ملک میں تعلیم یہ دینا چاہیے کہ زنا مت کرو, تو تعلیم دے رہے, زنا کا راستہ دکھا رہے, کرو لیکن بیماری سے بچنے کے لیے کانڈم کا استعمال کرو. ہمارے معاشرے کو کیا ہوا ہے؟ اور افسوس کی بات ہے کہ اب پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے اور ایک بھی پیرنٹ اپنا منہ بھی نہیں کھولتا ہے. ایک بھی پیرنٹ, وہ پیرنٹ کو بھی تعلیم دی جاتی ہے کہ اپنے بچوں سے کہو کہ کانڈم کا استعمال کرو. اور جب میں تقریر کیا تھا 10 سال پہلے, ایک سٹیٹسٹکس ہے یو کے کا, سن 1999 کا, 1999 کا, اور وہ سٹیٹسٹکس یہ کہتا ہے کہ اکثر لڑکیاں 19 سال ہونے کے پہلے 90% سے زیادہ لڑکی دے لوز دے ورجنٹی, ہندی میں کہوں گا کہ وہ زنا کرتی ہے. 90% سے زیادہ لڑکیاں 19 سال ہونے کے پہلے یو کے میں زنا کرتی ہے. اور ایک سٹیٹسٹک جو چند سال بعد کا ہے کہ یو ایس اے میں 95% آف دا گرلز لوز their virginity before they leave college. 95%, 95%. چند سال پہلے میرے ایک دوست تھے جو ڈاکٹر ہے, بمبئی شہر میں ایک کانفرنس اٹینڈ کر رہے تھے آن ایڈز, اور اس کانفرنس میں کہا گیا تھا کہ بمبئی شہر میں 70% سے زیادہ, مور دین 70% لڑکیاں اسکول سے فارغ ہونے سے پہلے زنا کرتی ہے. مجھے یقین نہیں ہوا کہ بمبئی شہر میں, انگلینڈ میں ہو سکتا ہے, یو ایس اے میں ہو سکتا ہے, بمبئی شہر میں میڈیکل کانفرنس آن ایڈز 70% سے زیادہ لڑکیاں دے لوز their virginity, اردو میں کہوں گا زنا کرتی ہے. 70%. 10 لڑکیاں جو اسکول میں جا رہے بمبئی شہر میں, 10 میں سے 7 زنا کر رہی ہے. کان کو یقین نہیں ہوتا. یہ بھی اسٹیٹسٹک سے چند سال پہلے کی. ہم کیا سکھا رہے ہیں ہمارے بچوں کو؟ اسی لیے جب ایک سروے کیا گیا تھا یو کے میں, انگلینڈ میں, سنگل سیکس اسکول اور کوئڈ اسکول کے درمیان ایک سروے ہوا تھا, اسٹڈیز, کہ جو اسکول میں صرف ایک جنس کے بچے پڑھتے, صرف لڑکیاں یا صرف لڑکے, اور دوسری جگہ کوئڈ اسکول, لڑکے لڑکیاں ساتھ میں پڑھتی ہیں. دا ریزلٹس آف اے سنگل سیکس اسکول, جو تعلیم کا جو معیار ہے اور جو ریزلٹس ہے کامیابی ایگزامینیشن میں, سنگل سیکس ایک جنس کی اسکول میں اور بہتر ہے. جہاں صرف لڑکیاں پڑھتے اسکول میں یا صرف لڑکے پڑھتے, اس کا ریزلٹ امتحان میں اور بہتر ہے بنسبت کوئڈ اسکول کے. کیونکہ کوئڈ اسکول میں بچے ایک دوسرے سے کمپٹیشن لگاتے کہ کیسے
اپنے اپوزٹ سیکس میں ہیرو یا ہیروئن بنے, کیسے متاثر کرے اپنے دوسرے جنس کو. لڑکا لڑکی کو متاثر کرنا چاہتا ہے اور لڑکی لڑکے کو. اسی لیے یو کے گورنمنٹ سوچ رہی تھی کہ ہم اور سنگل سیکس اسکول کھولے, ایک جنس کی اسکول کھولے. اسلام کی طرف آ رہے. یہ تھی مغربی تعلیم. میں مثال دوں گا ابھی عیسائی اسکول کے بارے میں. ہندوستان کو انگریز تو چھوڑ کے گئے, لیکن تعلیم کی بنیاد اب بھی کرسچن مشنریز کے ہاتھ میں ہے. ہندوستان میں کئی اسکول ہیں. اکثر جتنے اسکول ہیں ہم جانتے ہیں میجورٹی جو ایڈوکیشن, جو بنیادی ایڈوکیشن کی تعلیم ہے, اکثر شہروں میں وہ کرسچن کانوینٹ اسکولز کر رہے ہیں. اور کئی اسکولوں میں بچوں کو کس طریقے سے متاثر کیا جاتا ہے اس کی مثال دوں گا میں. اکثر اسکول میں, چاہے بمبے میں ہو, دلی میں ہو, بنگلور میں ہو, حیدرآباد میں ہو, اکثر اسکول میں صبح کو انہیں دعا کرنی پڑتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو, نعوذ باللہ, کیونکہ عیسائی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے, نعوذ باللہ. اور ہر صبح ہمارے بچے عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتے ہیں. پھر بھی ہم لاکھوں روپیہ ڈونیشن دے رہے, رشوت دے رہے اسکول میں داخل کرنے کے لیے, تاکہ ہمارے بچے ہر صبح شرک کریں. وہ تو کیا دیکھا جائے گا, میں بچے کو گھر پہ سکھاؤں گا. افسوس کی بات ہے کہ بمبئی تو چھوڑیے, ہمارے علاقے میں جہاں میرا ادارہ ہے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن, اس محلے کا نام ہے ڈونگری. میں اسکول کا نام نہیں لوں گا. ڈونگری میں ایک مسلمان کی اسکول ہے جہاں بچے 95% سے زیادہ, 95% سے زیادہ مسلم پڑھتے ہیں, مینجمنٹ مسلم. لیکن وہ اسکول کے کیلنڈر میں جو پریئرز پڑھیں گے, آ لارڈ گیو اس آور ڈیلی بریڈ, بائبل کے کوٹیشن ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے, نعوذ باللہ, کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے اور اس سے دعا کر رہے ہیں. آپ سوچ سکتے, مسلم مینجڈ اسکول, 95% مسلمان پڑھ رہے ہیں, مینجمنٹ مسلم, اور بچے ہر روز بائبل کے ورسز پڑھتے صبح کو. جب پتہ چلا تو ہم نے مینجمنٹ سے کانٹیکٹ کیا. الحمدللہ خوشی کی بات ہے کہ ان نے اس دعا کو بدل دی. لیکن کتنے سالوں سے پڑھا رہے تھے میں یہ نہیں جانتا ہوں.